بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سردار زہیب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے۔ آج ہم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایک جنگ کا صورتحال ہے، ایک وار کی کیفیت ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل۔ تو اس سلسلے میں آپ سے بات کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی 10 سے 12 ایسے امپورٹنٹ لوگ جو پہلے حملے میں جو 10 جون کو اسرائیل نے ایران پہ کیا تھا، اس میں بڑے کوئی امپورٹنٹ جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے اور کچھ جو پاسداران انقلاب کے جو رہنما تھے، اور کچھ اسی طرح جیسے کہ کوئی ایران کے جو سیکیورٹی فورسز کے جو امپورٹنٹ جو لوگ تھے جو اس سلسلے میں، وہ سچویشن اب ایسکولیٹ کر گئی ہے اور اب ایران نے تقریباً 300 سے زیادہ جو میزائلز تھے اور ڈرونز تھے، اور ان میزائلز اور ڈرونز کے بارے میں اسپیسیفک بات میں جو آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو میزائلز اور ڈرونز جو ایران نے یوز کیے ہیں وہ بلیسٹک میزائلز ہیں اور وہ ہائپر سونک میزائلز ہیں۔ تو ہائپر سونک میزائلز کا یہ ہے کہ جو آواز سے 5 سے 10 گنا زیادہ رفتار سے ٹریول کرتے ہیں۔ تو جو ویڈیوز اگر آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کے ساتھ شیئر بھی کی گئی ہے کہ وہ بہت ہی ایک تیزی کے ساتھ، ایک سپیڈ کے ساتھ وہ میزائلز آ کے اسرائیل کی سرزمین پہ ہٹ اسپیسیفک سٹیز، جو کہ اسرائیل کی جو سٹیز تھے، جس میں تل ایو ہے، جس میں یروشلم ہے، یہ دونوں سٹیز بہت زیادہ، اور حیفا ایک ایسی جگہ ہے، اسرائیل کا ایک ایسا سٹی ہے جس میں اس کے سارے انرجی ریزروز ہیں، اس کے گیس پلانٹس بھی وہی ہیں، ریفائنریز بھی وہی ہیں، اس کی جو بجلی کی جو مین سٹوریج یونٹس ہیں، مین گریڈ سٹیشنز ہیں، وہ بھی حیفا میں ہیں۔ تو حیفا کو اس نے کافی زیادہ ڈیولپ کیا تھا، اور اسپیسیفکلی یہ کہ وہ ایک پچھلا ایریا ہے، اگر آپ اسرائیل کا میپ دیکھ سکیں تو اس میں اس کو زیادہ سیکیور بھی کیا گیا تھا، اور اس طرف زیادہ ایک انفلٹریشن بھی نہیں دیکھنے کو ملتی تھی کہ جب فلسطین سے میزائل یا غزہ سے کوئی میزائل فائر کیا جاتا تو اس کا جو مین جو سینٹر ہوتا وہ تل ایو ہی ہوتا۔ تو انہوں نے جو ایرو ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بھی ان میزائلز کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکے۔ اس کی ایک خاص بات ضرور ہے ناظرین، اس طرح کی جو میزائلز تھے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے نا ایران نے یوز کیا ہے، جو ہائپر سونک اسپیسیفک جو میزائل یوز کیا گیا ایران کی طرف سے، یہ فرسٹ ٹائم یوز کیا گیا ہے، اور اس کو انٹرسیپٹ کرنا کافی مشکل ہے۔ یعنی اس نے کچھ بیلسٹک میزائل فائر کیے اور بیچ میں کوئی ایک دو ہائپر سونک میزائلز، تو ہائپر سونک میزائل بیلسٹک میزائلز کو تو وہ انٹرسیپٹ کر پا رہے تھے، لیکن ہائپر سونک کو وہ انٹرسیپٹ نہیں کر پائے، اور لارج جو ہم نے ایک بڑے پیمانے پہ ایک تباہی دیکھی ہے، ایک لارج جو ڈسٹرکٹیو ایریاز ہم نے دیکھے ہیں، بہت ساری بلڈنگز ٹوٹ گئی، اس میں بہت ساری جگہوں کا نقصان ہوا ہے، اور یہ کلیئر ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل میں ایک بڑی تباہی ہمیں دیکھنے کو ملی، جو فرسٹ ٹائم ہی ہے کہ ایران اور اسرائیل سیکنڈ ٹائم آئی گیس کہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے۔ بے شک کہ اسرائیل کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن ایران کا بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ نقصان ہوا، اور اسپیسیفک اس کے جو نیوکلیئر ایسٹس تھے اس سارے سلسلے کو، اس سینیریو کو ہٹ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ ہم یہ چاہتا ہے کہ وہ یورینیم کو 60% سے زیادہ انریچ کرے، 70 to 80% انریچ کرے۔ اب زیادہ انریچمنٹ کی مطلب یہی ہے کہ وہ زیادہ یورینیم سے انرجی لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسری نوعیت یہ بھی ہے کہ اس سے پھر اگر وہ 90 اور 95% کے تک پہنچ جاتے ہیں انریچمنٹ میں، تو ایزیلی وہ اس کو وار میں یا اس کو ویپن فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کسی صورت بھی یہ کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران ایک ایسا ایریا ہے جس میں دنیا کا 10% جو آئل کے ریزروائر ہیں وہ ایران میں موجود ہیں، تو اس کو انرجی کرائسس تو کسی صورت میں بھی نہیں ہے، یا مستقبل میں بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ اس پہ ایک ایکسپورٹ کی ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ ایک سینکشنز ہیں، لاٹ آف سینکشنز ہیں ایکسپورٹ کے، تو وہ ایکسپورٹ تو کر نہیں پا رہا، تو انرجی ریزروائرز اس کے پاس کم نہیں ہے، لیکن وہ صرف اور صرف یہ ایٹم بم بنانا چاہتا ہے، اور میرے خیال سے اس کو حق بھی ہے۔ جس صورت میں خطرہ ہے اسے مختلف طرف سے، اسے امریکہ سے ہے، اسے اسرائیل اس کا بہت بڑا خطرناک دشمن ہے، اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، تو میرے خیال سے اسرائیل ایران گو فار نیوکلیئر وار ہیڈ، بٹ یقیناً اسرائیل اس سے اسے باز رکھے گا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 14 سے 15 جو اسرائیلی ہیں ان کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جس میں تقریباً 7 سے 8 جو لوگ ہیں وہ ان کے ملٹری پرسنلز ہیں،
کچھ ٹیکنیشینس ہیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں، جیسے کہ ایک گیس فیسلٹی پہ بھی ایک میزائل آ کے گرا جس میں کچھ ٹیکنیشینس ان کے مارے گئے اور وہ گیس پلانٹ ان کا تباہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیفنس یونٹ کے قریب جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک میزائل آ کے گرا ہے جس نے وہاں ڈسٹرکشن کی اور ہزاروں کی تعداد میں جو بلڈنگس ہیں کلیپس ہو چکی ہیں، ڈیمیج آ رہے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہی ہے.